صلاح اور وہ قائم کریں نماز کو، وَيُؤْتُوا الزَّکاۃ اور ادا کریں زکوٰۃ، وَذَلِکَ دین القیمہ اور یہ ہے محکم دین، یہ ہے سیدھی راہ۔ ان الذین کفروا بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین اہل کتاب میں سے، مشرکوں میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا جہنم کی آگ میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے انہیں اس میں۔ اولئک ہم شر البریہ وہی ہیں بدترین مخلوق۔ ان الذین آمنوا اور بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ وہی ہیں بہترین مخلوق۔ جزاؤہم عند ربہم بدلہ ہے ان کا ان کے رب کے پاس، جنات عدن ہمیشہ رہنے کے باغات، تجری من تحتہا الانہار چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ رضی اللہ عنہم راضی ہے اللہ ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہیں اپنے رب سے۔ ذالک لمن خشی ربہ یہ اس کے لیے مرتبہ جو آدمی اپنے رب سے ڈر گیا، جس نے خشیت اختیار کی اپنے رب کی۔ پچھلے سبق میں اہل کتاب کا ایک جرم نمایاں کیا گیا تھا کہ دلائل حقہ آنے کے بعد پھر دین کے اندر اختلاف کرنا یہ کبیرہ ترین گناہ ہے۔ ان کے مجرم ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے پاس دین حق کے دلائل آ گئے، جان بوجھ کر حسد، بغض، تکبر کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر پھٹکار ہو گئی، مکذوب ٹھہرے، گمراہ ان کا نام۔ اب ایک بات تو ہمیں بنیاد کے طور پر، ایمان اور عقیدے کے طور پر یہ بات سمجھ آ گئی کہ مسلمان ہونے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے اور وہ پھر اس میں جان بوجھ کر اختلاف کرے، جھگڑا کرے، ماننے سے انکار کرے۔ اب دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کرنے کے کام کیا ہیں؟ یہاں بھی قرآن مجید نے بہت ہی شفاف لفظوں میں کہہ دیا کہ شروع سے لے کے جتنے بھی دین تھے بشمول اہل کتاب کے، یہ بنیادی چیزیں تو ہر دین کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو کوئی دین ہے ہی نہیں۔ پہلی چیز خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرنا، ریا، دکھاوا، ملاوٹ، دھوکہ ہرگز نہیں۔ اللہ سے وابستگی خالص۔
پھر اس کے ساتھ بدنی عبادت، نماز قائم کرنا، اور تیسری چیز مالی عبادت، اللہ کے حکم کے مطابق مال کو پاک کرنا۔ کوئی دین ایسا نہیں جس کے اندر یہ تین احکام نہ ہوئے ہوں۔ قرآن مجید میں ہمیں جگہ جگہ ملتا ہے، انبیاء کی تاریخیں، انبیاء کی سیرت بیان ہوئی ہے، اور ان انبیاء کی سیرت میں ان چیزوں کے حکم جاری ہوئے ہیں۔ اب یہ مشرکین مکہ، یہ اہل کتاب، یہ دونوں گروہ ہی جو اس وقت سر فہرست اسلام کے مخالف تھے، ذرا غور سے دیکھیں کہ اس دین کے اندر کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ وہ یہی توحید، یہی اللہ کی نماز، یہی مال کی پاکیزگی، تو پھر کفر کس چیز پر، انکار کیوں؟ حالانکہ یہ تو ان کے دین کے اندر بھی ہے، اساس تو یہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ ان کو جس بات کا حکم دیا گیا تھا وہ یہی چیزیں تھیں۔ ایک تو اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ اس کے اندر کوئی کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، مخلصین لہ الدین حنفاء، خالص کرتے ہوئے اپنا دین۔ اب اسی کی تاکید ہے حنفاء، یکسو، یک طرفہ، کسی اور کی طرف رخ نہ کرنے والا، خالص اللہ کی بندگی میں اللہ کی عبادت کرنے والا۔ ان کو حکم تو اسی بات کا دیا گیا تھا نا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جس طرح پیچھے بھی کئی دفعہ بات ہوئی، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک وہ حق پر نہیں ہو سکتا اگر اس کے اندر توحید کی غیرت نہیں ہے۔ بنیاد یہ ہے۔ اسی لیے ہر نبی کا بنیادی نقطہ نظر، تعلیم کا آغاز اسی کلمے سے ہوا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آغاز کیا، اور وہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بغیر دین کا تصور نہیں، خواہ وہ کتنا زیادہ رفاہی کام کرنے والے ہوں، کتنے زیادہ وہ اپنے آپ کو عبادتوں ریاستوں میں کھپانے والے ہوں، عیسائی راہبوں کی طرح پوری زندگی کٹ کے عبادت کرنے والے ہوں، اگر توحید نہیں ہے تو کوئی چیز پلے نہیں ہے، صفر ہے۔ ہم لوگ جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کسی آدمی کو کئی دیکھا بھی وہ بڑا جھک کے کام کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تسبیح پھیر رہا ہے، یہ کلمہ بڑی جرأت سے کہنے والا ہے، اور یہ دیکھو جی اس کا کمال کتنا، اس کا جہاد کتنا، اس کی یہ چیز کتنی، اس کی قربانی کتنی، اس نے کتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا، اس کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، اس کا یہ ہو رہا ہے کیا؟ اسے اتنا بھی پتہ نہیں کہ میرا خالق کون ہے۔ اللہ کے ساتھ اوروں کو برابر شریک کرتا ہے۔ کیا مکے والے تھوڑے کام کرتے تھے؟ بیت اللہ کی تعمیر عبادت نہیں تھی؟ حاجیوں کی خدمت کرنا عبادت نہیں تھی؟ حاجیوں کو ستو پلانے گول گول کے اور عمدہ سے عمدہ ان کی خدمت کے لیے اس زمانے میں
عمدہ سے عمدہ کام کرنے، دودھ کی سبیلیں لگانی اور شہد ملا کے پلانا، یہ ان کے اندر نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود مشرک ہی ہیں۔ جب اللہ کو نہیں پہچانا تو کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تیری بوٹی بوٹی کر دی جائے، تجھے آگ لگا کے جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور پہلے لوگوں کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ عبادت کرو تو خالص، دو نمبری والی نہیں، ملاوٹ والی نہیں۔ تو بھی ہے، تو بھی ہے، میری تیرے سامنے بھی تو بھی بچے دینے والا ہے، وہ بھی دینے والا ہے، تو بھی رازق ہے، وہ بھی رازق ہے، تو بھی حاجت روا ہے، وہ بھی حاجت روا ہے، تو بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی مشکل کشا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا؟ تیرے سامنے بھی سجدہ، اس کے سامنے بھی سجدہ، تیرے نام کی نظر، اس کے نام کی بھی نظر، تیرے سامنے بھی دعا، اس کے سامنے بھی دعا، تیرے نام کی قربانی، اس کے نام کی بھی قربانی۔ اللہ کی قسم کئی مظاہر ایسے سامنے آتے ہیں، دل پھٹ جاتا ہے، دل پھٹنے کو ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ پر گیا، عید قربانی ہو چکی تھی اور اس کے دروازے پر مینڈے بڑے خوبصورت باندھے ہوئے، کہنے لگے جی یہ فلاں پیر کے لیے اس دربار کے ہیں، قربانی کے لیے نہیں تھے۔ ہلال شہباز کا دربار پہ جانے والے ہیں، اور یہ ہر سال پالتا ہے اور جانور وہاں لے کے جاتا ہے۔ اللہ کے لیے بھی وہی کام، غیر کے لیے بھی وہی کام۔ اللہ پر بھی توکل، غیر پر بھی توکل۔ پھر لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ خالص کیا چیز رہ گئی؟ اللہ فرماتے ہیں مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرو۔ حنفاء، سب سے کٹ کر، ایک اللہ سے جڑ کر۔ حنیف، حنف کہتے ہیں باقی تمام رستوں سے کٹ کر ایک رستے کی طرف آنے والا، دوسرے لفظوں میں ناجائز اور غلط رستوں سے کٹ کر سیدھے رستے کے ساتھ مضبوطی سے چلنے والا۔ اور پھر اس بنیاد پر اب دوسرا کام ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں۔ نماز کے بغیر دین نہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دعوت بڑی اچھی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا وہ کوئی دین نہیں جس کے اندر کوئی سجدے والی عبادت نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی خیر نہیں جس دین کے اندر سجدہ اور رکوع نہیں۔ کیسے ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے سویا رہے، نہ نماز کے لیے اٹھے۔ حالانکہ ہر نبی کی امت میں نماز فرض رہی ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کہا ہے، اپنے اہل کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، مرتے دم تک، جب تک زندہ رہو یہ نماز پڑھنی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کریں آخری لمحے تک۔ یہ ایک بدنی عبادت کا سرخیل عبادت کی قسم ہے۔ اور کوئی آدمی کہے جی میں بہت متقی ہوں اور اللہ کے سامنے جھکنا نصیب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
اسی لیے فرمایا کہ جو دین کے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، ان سے تمہاری کوئی موافقت نہیں۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، مسلمان ہو جائیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فاخوانکم فی الدین، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، پھر ہیں تمہارے مسلمان بھائی۔ اس کے بغیر مسلمان بھائی نہیں ہیں۔ توبہ کریں، کفر چھوڑیں، توحید اللہ کی رسالت پیارے پیغمبر کی قبول کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، تو پھر دائرہ اسلام میں ہیں۔ پھر انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سب بھائی ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ عام قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے یہ اسلوب تمہیں سمجھ آیا ہوگا، جہاں نماز کا تذکرہ ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور جہاں کہیں شاذ و نادر نماز اور جو زکوٰۃ کے درمیان فرق ہوگا، وگرنہ یہ دونوں باتیں اکٹھی ذکر ہوئی ہیں، بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے قرآن مجید میں ان دو باتوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے، جو ایک کرے اور دوسری کا انکار کرے، اللہ اس کی دوسری بھی قبول نہیں کرتا۔ زکوٰۃ دے، نماز نہ پڑھے، نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے، ایک کام کرے ایک کو چھوڑ دے، اللہ اس کا دوسرا کام جو کرتا ہے وہ بھی قبول نہیں فرماتے۔ اتنی اہمیت ہے۔ فرمایا یہ تین کام، اساس توحید خالص، نماز اور زکوٰۃ، یہ ہر ایک کو حکم دیا گیا ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بھی اساس یہی ہے، ذالک الدین القیمہ، یہ ہے مضبوط محکم دین۔ یہ ہے سیدھا صراط مستقیم۔ اس کے بغیر اگر کوئی کہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں تو دھوکے میں ہے، خالص دھوکے میں ہے۔ میں نے کتنے کام گنے ہیں جو اللہ کے لیے بھی ہو رہے ہیں، غیروں کے لیے بھی ہو رہے ہیں، کہتے ہیں جی ہم واحد ہیں، لا الہ الا اللہ، حالانکہ وہ ساری عبادت کی چیزیں ہیں۔ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، شرک والی۔ وما یؤمن باللہ الا واکثرهم مشرکون، ایسی نہیں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہی پیغام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور جو اس پیغام سے ٹکرائے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ اس بات سے ٹکرائے، مشرک رہے، اللہ کا نام لے کے شرک کرے یا اللہ کا انکار کر کے شرک کرے، مشرک اہل کتاب سے ہو، دیگر مشرک، توبہ نہ کریں، جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کے ایک دو دن کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور یہ بدترین مخلوق ہے۔ جب یہ کام نہ کیے تو پھر انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ مخلوق میں سے بڑی گندی گندی بری بری مخلوقیں ہیں، کئی ایسی بھی کہتے ہیں کہ اس گندی جانور کا نام ہی نہ زبان پہ آئے، ایسی ایسی گندے جانور ہیں، وہ اس سے بھی گندہ ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کے
ان کی طرح ہے جیسے رب کی پہچان نہیں، رب کی عبادت کی توفیق نہیں، جانور ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، انسان ہو کر بد جانور بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی معیار ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ ایمان اکیلا ایسے نہیں، خالی ایمان کا دعویٰ، وعملوا الصالحات کردار ایمان والا، زبان عقیدہ درست، اور اس کے ساتھ اپنی سیرت، اپنا کردار اللہ کی بندگی والا، اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے۔ مخلوق اللہ کی کتنی ہے، گن سکتے ہو؟ اللہ کی مخلوق بے حد و حساب، اور اللہ نے فرمایا یہ صفت ایمان والی رکھنے والا، ایمان والا کردار رکھنے والا، اولئک ہم خیر البریہ، تاکیدی انداز میں کہا یہی وہ لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہے۔ اللہ کی کائنات بری ہوئی میں بہترین مخلوق یہ ہے، حتیٰ کہ فرشتے وہ ان کے خادم ہیں، ان کے لیے اب بھی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور جنت میں بھی ان کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ فرشتے تو ان کی خدمت کے لیے ہوں گے۔ ان کے لیے اعزاز اور پروٹوکول کیا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ پروٹوکول گننے ہیں میرے ساتھ، ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس، ایسے باغات جو ہمیشہ کے ہیں، جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اللہ پر راضی، ان کا رب ان پر راضی، اللہ ان پر راضی اور وہ اپنے رب پر راضی۔ یہ پروٹوکول کن کو ملے گا؟ ذالک لمن خشی ربہ، جو اپنے دل میں اپنے رب کا ڈر سنبھالے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دل میں اللہ کا تصور کہ ایک دن میں نے اس کی عدالت میں بھی جانا ہے، وہی اللہ میرا خالق ہے، وہی میرا رازق ہے، اسی نے حکم دیا ہے فجر کی نماز پڑھنے کا، اسی اللہ ہی کا حکم ہے ظہر کی نماز پڑھنے کا، عصر کی نماز پڑھنے کا، میں ایک پڑھ لیتا ہوں باقی چھوڑ دیتا ہوں۔ کہاں ہے اس کا حکم؟ کہاں ہے اس کی خشیت؟ کہاں ہے اس کا خوف؟ فجر کی نماز کیوں مسجدیں اجڑی ہوئی ہیں، برباد ہیں؟ خوف نہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ نچوڑ ہے ان تینوں چیزوں کا، توحید کا بھی، نماز کا بھی، زکوٰۃ دینے کا بھی، ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیں تو پھر جا کے ہوتا ہے خوف خدا دل میں پیدا۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے پروٹوکول، اس کے لیے ہے یہ انعام، یہ ہے اللہ کا فضل۔ اور سب سے بڑی چیز آخر پر جو بیان کی گئی یہ ان کے لیے ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ بھئی یہ ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا پروٹوکول ہے۔
قیامت کے دن نصیب ہوگا جس کو ہوگا۔ دنیا میں جس کو نصیب ہوا وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جن کا نام لیتے ہو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ پروٹوکول جو سب سے بڑا ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرما برداری کرنے والے ساتھیوں کو دنیا میں نصیب فرما دیا، اور ان کا شعار بنا دیا کہ جب بھی ان کا نام لیا جائے گا تو ان کے ساتھ کہا جائے گا رضی اللہ عنہ۔ اللہ اس سے راضی ہو چکا، اللہ اس سے راضی ہو چکا۔ اور یہ ہے ان صحابہ کرام کا اخلاص اور اللہ کے ہاں ان کی قبولیت، کہ اللہ رب العزت نے وہ اعزاز جو کسی بھی ایمان والے کو سب سے بڑا ملے گا، اپنے محبوب کے ساتھیوں کو اللہ نے دنیا میں عطا کر دیا ہے، اور ایسا عطا کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی صحابی کا نام لیا جاتا ہے تو رضی اللہ عنہ کی صدا پہلے ساتھ آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو اعزاز مل گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور وہ راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔